کہ سلاجیت لینے کے بعد سپم کاؤنٹ میں 61.4% تک اضافہ ہوا۔ آج ہم سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے ثابت کریں گے کہ کس طرح سلاجیت کے استعمال سے سپم کی مقدار، سپم موٹیلیٹی اور ٹیسٹوسٹیرون لیول میں اضافہ ہوتا ہے، اور ریسرچ کس طرح کنڈکٹ کیا گیا، اس کے اہم نکات، نتائج اور بہت کچھ۔ That's why watch the video until the end۔ السلام علیکم، جاننے اور سننے والوں کو ویریفائیڈ میڈیسن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سلاجیت ہے کیا۔ سلاجیت کو پہاڑوں کا فاتح، پہاڑوں کا پسینہ، پہاڑوں کا خون، شیلا رس، منرل پچ، منرل وکس، بلیک اسفالٹم، شرگائی، دروبی وغیرہ ناموں سے پکارا اور جانا جاتا ہے۔ یہ پہاڑوں اور چٹانوں کی دراڑوں یعنی کریکس سے نکلتا ہے۔ سلاجیت میں 80 مختلف کنسٹیچوئنٹس موجود ہیں، جس میں زیادہ مقدار میں فلوک ایسڈ اور ہیومک ایسڈ، جبکہ ٹریسز یعنی کم مقدار میں بنزوئک ایسڈ، ہیپیورک ایسڈ، ریزنز، ویکسز، البومینائڈز، گمز، ٹرائیٹرپینز، سٹیرولز، ایلیجک ایسڈ، ایرومیٹک کربوکسیلک ایسڈ، بنزوکومارینز، امائنو ایسڈز، فینولک لیپڈز، کیلشیم، کاپر، مولیبڈینم، فاسفورس، سوڈیم، زنک، سیلینیم وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ریسرچ کی طرف۔ یہ کلینیکل ٹرائل جے بی رائے اسٹیٹ آیورویدک میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل انڈیا میں کنڈکٹ کیا گیا۔ اس میں 60 انفرٹائل مردوں کو شامل کیا گیا، جن کی ایج 30 سے 45 سال کے بیچ تھی۔ شروع میں سب کی سیمن سیمپل لیے گئے اور ان کے سپم کاؤنٹ، موٹیلیٹی اور مورفالوجی چیک کیے گئے۔ صرف وہ لوگ جن میں سپم کاؤنٹ 20 ملین پر ml سے کم تھی وہ اسٹڈی میں شامل کیے گئے۔ ٹوٹل 35 مرد اسٹڈی کا حصہ بنے۔ ان مردوں کو 90 دن تک 100 ملی گرام پروسیسڈ سلاجیت کیپسول دن میں 2 بار کھانے کے بعد دیے گئے۔ اس دوران ان کی ہیلتھ کو کلوزلی مانیٹرڈ کیا گیا۔ 90 دن بعد پھر سے سیمن سیمپلز لیے گئے اور سپم پیرامیٹر چیک کیے گئے۔ اس کے علاوہ ٹیسٹوسٹیرون اور فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون لیول بھی چیک کیے گئے، کیونکہ یہ دونوں ہارمون سپرم پروڈکشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں نتائج کی۔ اسٹڈی میں پایا گیا کہ سلاجیت لینے کے بعد سپم کاؤنٹ میں 61.4% تک اضافہ ہوا، یعنی ایوریج سپم کاؤنٹ 10.6 ملین سے بڑھ کر 17.1 ملین پر ml ہو گیا۔ یہ ایک سگنیفیکنٹ امپرومنٹ ہے۔ اسی طرح سپم کی موٹیلیٹی میں بھی کافی اضافہ ہوا۔ اسٹڈی میں موٹیلیٹی 12.4% سے 17.4% تک انکریز ہوئی۔ اس کے بعد مورفالوجی کو دیکھا گیا، یعنی سپم کی شیپ۔ سپم کی شیپ بھی کافی امپروو ہوئی۔ نارمل شیپ والے سپم کی تعداد 18.9% تک امپروو ہوئی۔ ہارمون لیول کی بات کریں تو ٹیسٹوسٹیرون لیول میں 23.5% اضافہ ہوا اور فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون میں 9.4% اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور امپارٹنٹ پوائنٹ جو اسٹڈی میں دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ سیمن میں آکسیڈیٹیو سٹریس کم ہوا۔ آکسیڈیٹیو سٹریس وہ حالت ہوتی ہے جس میں فری ریڈیکلز اور اینٹی آکسیڈنٹس کا بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ فری ریڈیکلز کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سیلز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس ان کو روکنے میں مدد کرتی ہیں۔ جب فری ریڈیکلز زیادہ ہو جاتے ہیں اور اینٹی آکسیڈنٹس کم تو آکسیڈیٹیو سٹریس ہوتا ہے، اور اس کا بائیو مارکر MDA یعنی میلانڈیالڈیہائیڈ ہے۔ آکسیڈیٹیو سٹریس میں MDA کی زیادہ مقدار سپم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور سلاجیت اس کو کم کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ اسٹڈی میں سلاجیت کے استعمال کی وجہ سے MDA لیول میں 18.7% کمی دیکھی گئی۔ اس ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ سلاجیت اولیگوسپرمیا یعنی سپم کی کم مقدار کی ٹریٹمنٹ میں مددگار ہو سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک اسٹڈی ہے اور مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کا رسپانس الگ ہو سکتا ہے،
اس لیے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو فزیشین کنسلٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اس اسٹڈی کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے، یا ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے بھی ڈیٹا لے سکتے ہیں۔ اگر یہ لیکچر انفارمیٹیو لگا ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اس طرح سائنٹیفک بیسڈ لیکچرز کے لیے ہمارا چینل ویریفائڈ میڈیسن ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار یور اٹینشن۔